مظاہرے فوج وزارت دفاع کے ماتحت ادارہ ہے، ان کی طرف سے بہت سخت پریس ریلیز آئی ہے، کہا ایویڈنس موجود ہے اور جو قوانین ہیں آرمی ایکٹ کے تحت کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اور ہم کسی بھی آزادانہ تحقیقات یا انکوائری میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے ان شواہد سے کہ جلاؤ گھیراؤ اور بعض مقامات پر فائرنگ وغیرہ میں خود ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے تاکہ افراتفری پھیلائی جائے، جس کا الزام تحریک انصاف پر دھرا جائے اور اس کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا جواز تراشا جا سکے۔ شکریہ شاہ زیب۔ آپ دیکھیں یاسمین راشد جو ہے اگر خفیہ ایجنسیوں کی کرندہ ہیں یا ان کی ایجنٹ ہیں تو یہ تو پھر عمران خان کو بہتر پتہ ہوگا۔ کور کمانڈر کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے، یاسمین راشد کی ویڈیو موجود ہے کہ وہ بار بار جو ہے لوگوں کو اکسا رہی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا سگا بھانجا جو ہے وہ ایک فوج کی وردی جو ہے ایک لاٹھی کے اوپر لگا کے نعرے لگا رہا تھا۔ اب ان کا بھانجا جو ہے وہ ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے اور وہ وہاں پہ ایجنسیوں کے بہاف پہ افراتفری پھیلا رہا تھا۔ اب میں نام لیتا جاؤں گا اور وہاں پہ آپ کے جو پروفیشن ہے اس سے منسلک لوگ تھے جن کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں، اب وہ مختلف قسم کی توجیہیں پیش کر رہے ہیں اور کہ میں وہاں پہ رپورٹنگ کرنے گیا تھا، میں فلان یہ کرنے گیا تھا۔ یہ لوگ جو ہیں دے آر ایبسلوٹلی 100% آئیڈینٹیفائڈ ود عمران خان اینڈ ہز پارٹی، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ ان کے ورکر ہوں یا آفس بیئرر ہوں یا منسٹر ان کے رہے ہوں، یا تو ڈس اون کر دیں، کہہ دیں کہ یہ ISI کے ایجنٹ ہیں اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے یا IB کے ایجنٹ ہیں یا اسپیشل برانچ کے ایجنٹ ہیں، کہہ دیں، ان کو لیبل کر دیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں کی شناخت یہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں؟ کس حالت میں ہیں اس وقت عمران خان صاحب کہ وہ ان کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجنٹ ہیں اس وقت ان کے ایجنسیوں کے؟ یہ میں اور بھی بہت سے نام لے سکتا ہوں۔ یہ اسلام آباد میں جو لوگ شناخت ہوئے ہیں یا پشاور میں جو لوگ شناخت ہوئے ہیں، اور شناخت جو ہے وہ تقریب کرتے ہوئے شناخت ہوئے ہیں جو PTI کے ورکرز جو ہیں۔ اور خواجہ صاحب اب ظاہر جو حالات و واقعات ہوئے وہ تو ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ قابل مذمت واقعات ہیں، مگر اگر ساری ایویڈنس موجود ہے جو کہ ISPI کی پریس ریلیز بھی کہہ رہی ہے، وزیر داخلہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی ایویڈنس موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت تحقیقات ہوں، ملک میں ایک باقاعدہ عدالتی نظام موجود ہے، ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اس میں ایک سابق وزیر اعظم انوالوڈ ہیں، MNAs انوالوڈ ہیں، MPAs انوالوڈ ہیں، سیاستدان انوالوڈ ہیں، یہ روایت کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی؟ اوپن فورم پر، عدالتی فورم پر آئین اور قانون کے تحت کیوں نہیں تحقیقات ہو اور یہ معاملات آگے بڑھیں؟ دیکھیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان پہ مقدمے چلانے ہیں یا کس قانون کے تحت ان پہ مقدمے چلانے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک آرگومنٹ دیتا ہوں کہ جب فوجی تنصیبات پہ حملے ہوں گے، جب GHQ پہ حملہ ہوگا، کور کمانڈر کو ہاؤس کو جلایا جائے گا، شہداء کی اور غازیوں کی یادگاروں کو جو ہے جلایا جائے گا، ان کے جو مجسمے ہیں ان کی یاد میں جو ایریکٹ کیے گئے ہوئے ہیں، یا جو جہاز ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں جو ہمارے بہادر پائلٹس نے جو استعمال کیے دشمن کے خلاف جو ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ ڈائریکٹلی ہماری آرمڈ فورسز کے سمبلز ہیں، ان کی عظمت کے، ان کی جو شہداء ہیں ان کی یاد کے جو ہے ایک قسم کے سمبلز ہیں۔ جب ان کو ڈیفیس کیا جائے گا، ان کو ڈیمولش کیا جائے گا، ان کو ڈسٹرائے کیا جائے گا، ان کو آگ لگائی جائے گی، تو پھر آرمی ایکٹ نہیں اندر آئے گا تو اور کیا کون آئے گا؟ پھر ان کو 144 پہ جائے، وہ کیا کہتے ہیں 157 157 پڑھا جائے گا، انہوں نے کہا تو پڑھا جائے گا۔ پھر مگر خواجہ صاحب جب عدالتی نظام موجود ہے تو ملک کے قوانین کے تحت پھر ان کو آوارہ گردی میں پکڑیں، مگر ملک کے قوانین کے تحت بھی انہیں سزا دی جا سکتی ہے نا، جیسے خواجہ صاحب جب اینٹی ٹیررزم کے لاز بن رہے تھے انسداد دہشت گردی کے۔ آرمی ایکٹ ملک کا قانون نہیں ہے، وہ امریکہ کا قانون ہے، یہ چاند کا قانون ہے یا کسی مریخ کا قانون ہے۔ ویسا مگر اس کی ٹرانسپیرنسی پر پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ انسداد دہشت گردی کا قانون بھی یہی کہہ کر بنایا گیا تھا، پھر سیاستدانوں کو بھی اس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ نہیں، جب سیاستدان جو ہے ملٹری انسٹالیشن کو جو ہے ڈیمیج کریں گے، وہ اس وقت جو ہے جب ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں آپ ایسٹس کو،
ملٹری ایسٹس کو یا ان کی یادگاروں کو یا ان کے ہیڈ کوارٹرز کو یا تنصیبات کو جب حملہ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح میاں والی میں ہوا ہے تو یو آر ایکچولی ایکٹنگ آن بہاف آف آر اینیمی. وہ انڈیا جو ہے اس قسم کی خواہشات رکھتا ہوگا, پاکستان میں اگر کوئی اس قسم کی خواہش رکھے گا تو پھر اس کو آرمی ایکٹ کے تحت ہی اس کے اوپر ٹرائل ہونا چاہیے. پھر میں پھر کہوں گا کہ 144 کے تحت اس کے چلان ہونا چاہیے یا ٹریفک کا چلان ہونا چاہیے اس کا. مگر خواجہ صاحب کیونکہ جو آپ کو کیا پھر بھروسہ نہیں ہے کہ جو موجودہ عدالتیں ہیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے آپ آرمی ایکٹ کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی کہہ رہی ہے اور کور کمانڈرز نے فیصلہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, موجودہ عدالتوں پہ ہمیں عدالتی نظام پہ پاکستان کی پورا بھروسہ ہے. پورا ہمارے ساتھ بڑی بڑی بے انصافیاں ہوئی ہیں لیکن بڑے بڑے عزت دار اور بڑے بڑے باوقار ججز جو ہیں ہماری جوڈیشری میں شامل ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں. میں نے آج بھی کہا ہے, آپ خود یہاں پولیس سے پوچھ لیں کہ اعظم نام جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ٹریفک کی یا دوسری پولیس کی موومنٹ جو ہے اس کے اندر وہ اعظم نامی جو بندہ جو ہے جب موو کر رہا ہو تو وہ کون ہے, اور وہ اعظم کے ساتھ سواتی ایڈ کر کے جو ہے عمران خان نے کس کو میسج دلوایا ہے. میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا, چیک کر لیں, میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا خواجہ صاحب, میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا اور ظاہر ہے آپ چیک کر لیں, آپ عمران خان صاحب کی اس لیکڈ آڈیو کا حوالہ دے رہے تھے جو ظاہر ہے حراست سے انہوں نے کی تھی, اور حراست میں چیمہ صاحبہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ اعظم سواتی سے بات کرو کہ وہ آگے بات کرے. آپ اس کا حوالہ دے رہے تھے کہ اعظم سواتی ایک کوڈ نیم ہے, وہ کوئی اور ہو سکتا ہے, بٹ خود پتہ کر لیں اعظم سواتی کون ہے. مگر عمران خان پتہ کر لیں, مگر اس سارے کے سارے معاملے میں عمران خان صاحب کو امپلیکیٹ کریں گے کیسے, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو جیل میں تھا, یہ پیچھے جو بھی ہوا یہ خود ایجنسیوں نے کرایا. یہ قانون کی بات ہے اور یہ قانون قاعدے کی بات ہے. میں اس وقت کس طرح آپ کو بتاؤں کہ امپلیکیٹ کرنے کی تمام تر ایویڈنس موجود ہے. انہوں نے جب وہ لاہور سے نکلے ہیں تو انہوں نے جو پیغام دیا ہے, جو آڈیو یا ویڈیو پیغام جو ہے اس میں کیا لینگویج استعمال کی ہے, آج بھی جو ہے ان کی ٹون میں ایک دھمکی ہے, اسٹیٹ کے لیے, ریاست کے لیے دھمکی ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ان کو پہلے بھی بھگت چکے ہیں, جیلیں بھی جا چکے ہیں, قیدیں بھی کاٹی ہیں, فیملیز بھی انوالو ہوئی ہیں. میاں نواز شریف لے لیں, زرداری صاحب لے لیں, سب فیس کر چکے ہیں ان کا ظلم اور ان کی زیادتیاں جو ہیں. کوئی بات نہیں ہے, سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن خدارہ ملک کو تو سپیر کریں, ریاست کو سپیر کریں. اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے تو سب کچھ تباہ ہو جائے, سب کچھ برباد ہو جائے. اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے, یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو ہے از ناٹ, پھر آپ اتنی جو فائنر پوائنٹس ہیں یا اس قسم کے جو لکھنوی قسم کے جو ایٹیچیوڈز ہیں ان میں تو نہ پڑیں کہ نہیں یہ قانون اچھا ہے اور یہ قانون برا ہے. آپ کا ملک تباہ ہو رہا ہے, ملک کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ اس بحث میں لگے ہوئے ہیں. جس طرح لاکو خان جو ہے بغداد کے گیٹس کے اوپر کھڑا تھا اور وہ بیٹھ کے اندر جو ہے علمی بحثیں کر رہے تھے, اور پھر کیا ہوا, تباہ ہو گیا نا بغداد. پھر مگر خواجہ صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 10 سال کے لیے اندر ڈال لیں اور میری جماعت پر کریک ڈاؤن کرنے اور پابندی لگانے کا یہ پورا کا پورا پلان ہے. اس کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز سے پہلے انہوں نے ان کے لیے 10 دن ہی بڑے ہیں.